إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 سے پڑھنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے کہ ان کو کھلائے گا کون۔ نحن نرزقهم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وإیاکم، اور تم کو بھی۔ تمہیں کون رزق دینے والا ہے؟ جس طرح تمہیں ہم رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کان خطأ کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں یہ گناہ شرک سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ ٹھیک ہے نا، آج کل اولاد کا قتل ایک جو ہے دوسری شکل کے ساتھ نہایت منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان پر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر، اور خواتین جو ہے وہ اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں، اعاذنا اللہ منہ۔ تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ یہ مت سوچیں کہ کون کھلائے گا، ہمیں کس نے کھلایا ہے، ہم کھلانے والے ہیں، اللہ رب العالمین رزق دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس سے بچیں، اپنی اولاد کا قتل مت کریں صرف اس ڈر سے کہ کون ان کو کھلائے گا، کون ان کی پرورش کرے گا۔ اللہ رب العالمین پالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلانے والے ہیں، رزق کے مالک اللہ رب العالمین ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر والدہ کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹروں نے، مستند ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا اور بچہ ہوا تو یہ جان سے چلی جائے گی، تو پھر جو ہے گنجائش موجود ہے۔ علماء نے اس پر کہا ہے کیونکہ ایک جان ابھی آئی نہیں اور دوسری جان موجود ہے، جو موجود ہے اس کا قتل اس سے بڑا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے احادیث میں بھی گنجائش ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق صحابہ کرام نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور ساتھ یہ کہا آپ جو مرضی جتنا مرضی احتیاط کر لو، جو جان اللہ نے پیدا کرنی ہے اس کو تم روک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تقربوا الزنا، اب جو ہے اس رکوع میں کئی جو ہے بڑے بڑے گناہ گنوائے جا رہے ہیں جن سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ زنا کے قریب نہیں جانا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ فحاشی ہے، کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اسلام میں زنا بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے پھر شرعی طریقے سے جرم ثابت ہو جائے تو اسلامی معاشرے میں ان دونوں کا زندہ رہنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے کہ ایسے شادی شدہ مرد اور عورت کو جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے پتھر مار مار کر، صرف ایسے بھی نہیں مارنا، پتھر مار مار کر ان کو رجم کر دو، اور سب کے سامنے پتھر مارو تاکہ پتہ چلے اور دوسرے لوگ اس گناہ سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے نا، اور آج جو ہے زنا کی راہیں کھلی ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کے جو اسباب ہیں زنا تک پہنچانے کی جو راہیں ہیں ان راہوں کو ختم کر دو۔ مثلا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ اختلاط، مخلوط جو ہے مجلسیں، مرد اور عورت اکٹھے رہنا بیٹھنا، مخلوط تعلیمی نظام جو ہمارے ہاں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے عورتوں کا بے پردہ ہو کر بن سنور کر باہر جانا، اور مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، میل ملاپ کرنا، یہ سب راہیں ہیں گناہ کی۔ اور پھر فیس بک اور نیٹ، اس پر بیہودہ جو ہے ایپ ہیں جن کے ذریعے رات گئے تک نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی زنا کی راہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، ایسی شہوت والی نظروں سے دیکھنا، شہوت والی باتیں سننا، زبان کا زنا شہوت بھری باتیں کرنا، دل کا زنا اس کو چاہنا اور خیالات کرنا، اور شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق کر دیتی ہے، اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔
تو ان راہوں سے روکا گیا ہے کہ آنکھوں سے غلط مناظر نہ دیکھیں، غیر محرم عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، کانوں سے ایسی باتیں نہ سنیں، زبان سے ایسی باتیں نہ کریں، تاکہ زنا کے اسباب بھی بند ہوں، رک جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے اگلے گناہ سے روکا گیا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ اس کا قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اب اسے قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن اور سکون کا باعث قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر شادی شدہ زانی شادی شدہ مرد نے یا عورت نے زنا کیا تو اس کی سزا بھی رجم کرنا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو بندہ قتل کیا جائے مظلومی کی حالت میں، فقط جعلنا لولی، تو ہم نے بنایا ہے اس کے ولی، سرپرست کریے، سلطانہ، غلبہ، کہ اب وہ اپنا قصاص لے سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ اسراف نہ کرے قتل میں، یعنی جتنا انہوں نے قتل کیا، جتنا انہوں نے جرم کیا، بدلے میں ایک ہی بندہ مارا ہے تو ایک ہی مارنا ہے۔ انہ کان منصورا، تو بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے، وہ اگر ظلم نہیں کرے گا، اسراف نہیں کرے گا تو اس کی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آپ ان اسباق کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔